أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں ترجمہ قرآن کے سلسلے میں. ابھی تک ہم اس سورت کے 5 رکوع تلاوت ترجمہ تفسیر سمجھ چکے. آج آپ کے سامنے 6واں اور 7واں رکوع پیش کیا جائے گا، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 58 تک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 41 سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھو، کام بھی کر رہے ہو تو بھی اللہ یاد رہے۔ اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے دعا پڑھی جائے، جیسے پیشاب سے پہلے ہو، لیٹرین میں جانے کی دعا ہے۔ ہمیں نبی تو بیت الخلاء میں کیسے بیٹھیں، کس طرح سے کون سا استعمال کریں، کیسے استنجا کریں، سب سکھا کے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کے اذکار ہیں جو حضور پڑھتے تھے، وہ سب اگر ہم دعائیں پڑھتے رہیں گے تو یہ اسی ذکر میں آئے گا۔ اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اسی کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ نے اس میں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نمبر 56 آنے والی ہے سلام بھیجتے ہیں، ویسے ہی اور مخلوق پہ بھی اللہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رحمت بھیجے تو ظاہر سی بات ہے ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلیں گے، آ جائیں گے اور ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی ہے کہ تاکہ وہ اندھیریوں سے اجالے کی طرف آ جائے۔ تو اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ اللہ اس کے فرشتے ہم پہ رحمتیں بھیجیں اور ہم اندھیروں سے اجالے کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور مہربانی فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، مطلب جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کا ایک کلمہ ہوگا سلامتی کا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، مطلب آخرت میں جنت میں داخلے پر سلام ہی سلام ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے باعزت اجر ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، مطلب شہادت دینے والا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، اس کی اور بشارت دینے والا جو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائیں، مطلب جو ایمان لائیں گے اور ان پر کس طرح کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیسی مہربانی اللہ کی ہوں گی، ان کے بارے میں خوشخبری سنائیں۔ اور آگاہ کرنے والا مطلب ڈراوے، جو حق کو رد کریں گے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، کیسا قہر اللہ کا ان کے پر آئے گا، کیسا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ یہ 5 صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بتائی ہیں یہاں پہ کہ رسول بنا کے بھیجا، مطلب گواہی دینے والا، شہادت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا، مطلب قرآن کی طرف دعوت دینے والا۔ یہ 5 چیزیں ہر نبی کے ساتھ آتی ہیں۔ اور آخری جو ہے روشن چراغ، مطلب دوسروں تک روشنی پہنچانے والا۔ یہ سورج تو صبح کو نکلتا ہے، شام تک جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات جو ہیں وہ ایسی لے کے آئے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے، مطلب کبھی اس طرح سے غروب نہیں ہوگا جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چراغی ہدایت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات جو ہیں یہ قیامت تک جو ہے طلوع رہے گی، اور یہ کبھی بھی جو ہے یہ غروب نہیں ہوگا۔ اس سورج میں تپش بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورج ہے، قرآن پاک جو تعلیمات ہیں شریعت کی، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، تو اس میں صرف اور صرف راحت ہی راحت ہے۔ تبھی تو قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، تو یہ ان کے رحمت ہونے کی ہی نشانی ہے۔ تو آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، مطلب حضور کو شاہد اور مبشر، گواہ اور خوشخبری دینے والا بتایا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دینا، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے،
مطلب دل چھوٹا نہ کریے ان کی طرف سے. کیسے کیسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے. کوئی دیوانہ کہتا تھا معاذ اللہ، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی مجنوں کہتا تھا، کوئی کہتا تھا انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا، کوئی جھوٹا کہتا تھا معاذ اللہ. تو یہ اللہ نے دل جوئی کی اپنے نبی کی کہ دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کی باتوں پہ خیال نہیں کرنا ان کا. اللہ پر بھروسہ کیا رکھیے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا. مطلب ان کے مقابلے میں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. آپ ان کی فکر نہ کریں، اللہ اپنا آپ نمٹ لے گا. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو. مطلب اگر آپ نے چھوا نہیں یا تعلق قائم نہیں کیا تو پھر کوئی عدت نہیں ہے عورت کو. بنا ہم بستری بنا تعلق قائم ہوئے کوئی عدت نہیں ہے. اگر فوراً نہیں بھی نکاح ہوا، پہلے بھی ہوا ہے، مطلب رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو معاملہ پسند نہیں آیا، چاہے خوبصورتی سے نمٹاؤ معاملہ بیٹھ کے اور کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہ لگاؤ اور کسی قسم کی کوئی عدت اس عورت پہ نہیں ہے. اور اگر ہم بستری ہو گئی تو پھر عدت ضروری ہے. وہ 3 ہے اس کی عدت. سورہ بقرہ آیت 228 میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا. تو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو ان پر کوئی تمہارا حق عدت نہیں جیسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو. مطلب کوئی جوڑا مال وغیرہ خوش اسلوبی کے ساتھ الگ کرو، مطلب انہیں، اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو. مطلب عزت احترام کے ساتھ بنا الزام یا تکلیف دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کبھی کسی عورت کو اپنی کوئی طلاق نہیں دی، مگر تعلیمات جو ہیں نبی کے ذریعے ہی ہمارے لیے آئی ہیں. آیت نمبر 50، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو نے ان کے مہر دے دیے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں. مطلب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ جنہیں آپ نے، چاہے تعداد کتنی بھی ہو، جنہیں آپ نے مہر ادا کر کے نکاح میں لیا ہے. جیسے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر جو ہے وہ نجاشی نے دیا تھا، حضرت نجاشی نے. تو مہر جن کے ادا ہو گئے، حضرت صفیہ اور حضرت زبیریہ جو ہے ان کا، وہ جو انہیں آزاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے نکاح میں لیا تھا. اور جو اللہ کی غنیمت میں تجھے دی گئی ہیں لونڈیے، مطلب بی بی ماریہ تھیں، بی بی ریحانہ، یہ اس طرح کی جو عورتیں تھیں، انہیں بھی اللہ نے کہا کہ یہ کنیزیں تمہاری جو ہیں یہ مال غنیمت میں تمہارے پاس آئیں، عطا ہوئیں تمہیں، ان سے بھی آپ جو ہے آپ کا نکاح ہوا اور آپ ان سے بھی جو ہے خلوت اختیار کر سکتے ہیں. آگے فرمایا اور لونڈیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیری چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیری ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے. مطلب وہ بھی جو ہیں ان میں سے بھی آپ جو ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں ان سے. اور یہ آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی آپ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی. حضور نے تو جو ہے وہ ہجرت اکیلی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ. مقصد یہی ہے کہ انہوں نے آپ کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہجرت کی ہو. تو کوئی عورت جو ہے ہجرت کے وقت نہ بھی ساتھ ہو، بس پہنچ گئی ہو مدینے، تو ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے نکاح جو ہے کرنے کی چھوٹ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نکاح کی چھوٹ تھی، اس میں بھی حکمتیں تھی. سب سے نکاح کی اجازت اللہ رب العزت نے دی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے نکاح نہیں کیا. بس حضرت زینب جو طلاق شدہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، ان سے نکاح کیا. ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی. باقی میں 8 بیواؤں سے نکاح ہوا. عمر میں کئی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. یہ الگ الگ قبیلوں، الگ الگ گھرانوں، الگ الگ ماحول، الگ الگ زبانوں، الگ الگ اسٹیٹس کی عورتیں تھیں، اور لیکن سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 صحیح حدیثیں جو ہیں امت کو دیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 300 سے زیادہ حدیثیں دیں. بہت سے دین کے پہلو احکامات جو ہیں ازواج مطہرات کے ذریعے امت کو ملے اور امت کی عورتوں کو ملے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں کے لیے اسوہ تھے،
عورتوں کے لیے تو ہماری مائیں ازواج مطہرات ہی اسوہ تھیں، تو حضرت حبیبہ نے بستر پہ جو اپنے والد کو نہیں بیٹھنے دیا تھا، وہ تعلیمات بھی ہمیں جو ہے اپنی ماں کے ذریعے ہی ملی، کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے کسی میت کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو چوتھے دن وہ تیار ہو کے بیٹھ گئی، وہ بھی ہمیں اپنی ماؤں سے ہی تعلیمات ملی ہیں۔ تو حضرت جو جتنی بھی ہماری مائیں گزری ہیں ان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ بہت زیادہ نکاح کی چھوٹ جو تھی نبی کو دی، لیکن نبی نے جتنے مناسب سمجھے امت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے نکاح کیے۔ مطلب آپ کی امتیازی کیفیت تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصیت تھی کہ آپ جتنے مرضی نکاح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور کے لیے مہر کی پابندی بھی نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ مہر دیے بھی ہیں، اور امت کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کی خصوصیت میں تھی کہ جتنے مرضی نکاح کر سکتے تھے ہر حال میں۔ اوروں کو تو ہر حال میں مہر دینا ہے، اور بھی جیسے صدقہ نہیں لے سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خصوصیت میں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تہجد کی نماز فرض تھی، اور کتنی بھی شادی وہ کر سکتے تھے، یہ سارے نبی کی خصوصیتوں میں تھی معاملے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں 4 سے زیادہ جو ہے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، یہاں پابندی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کوئی تنگی نہیں ہے، تاکہ آپ کسی سے بھی نکاح کر سکیں جب مناسب سمجھیں، جو امت کے لیے فائدہ مند ہو، اور کوئی گناہ جو ہے وہ نہ خدا نخواستہ آپ سے ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر طرح کی عورت سے جو ہے نکاح کرایا اللہ رب العزت نے، کیونکہ اسوہ بننا تھا، غریب سے غریب عورت بھی اور امیر سے امیر عورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی، آیت نمبر 51، ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ مطلب نہ باری رکھنا ضروری تھا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کی باری رکھتے تھے، یہ بھی خصوصیات میں تھی کہ کوئی پابندی نہیں تھی، وہ تعلق نہ بھی رکھیں، چھوٹ تھی، پھر بھی انصاف کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجیت میں جو ہے اگر آپ کسی کو دور کرنا چاہیں اور دور رکھنا چاہیں تو وہ حالانکہ آپ کی زوجیت میں پھر بھی رہیں گی، لیکن اگر آپ تعلق نہیں بھی قائم کرتے تو جو ہے آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی امت جو ہے اس پہ عدل ضروری ہے تمام عورتوں کے ساتھ برابر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ تھی۔ 8 بیوہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں وہ شادیاں کی ہیں، اپنے نکاح میں لی ہیں۔ حضرت خدیجہ 2 بار کی بیوہ تھی اور کئی طلاق شدہ تھیں ان میں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، مطلب جن کی باری نہیں تھی انہیں بھی جسے چاہے آپ اپنے پاس بلا سکتے تھے۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، مطلب اگر آپ کا دل کسی طرف زیادہ مائل ہو، جیسے حضرت عائشہ کی مطلب طرف زیادہ دل مائل ہوتا تھا ان کی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باری باندھ رکھی تھی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ سب کو موقع دے سکتے ہو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی، ایسے بھی نہ ہو کہ آپ کسی زوجہ سے زیادہ دیر دور رہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، آپ وقت کے نبی ہیں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹ کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ انصاف کیا، عدل سے کام لیا۔ آخری لمحات حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہے تو وہ بھی تمام ازواج سے اجازت لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے خوشی سے اجازت دے دی، تو وہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں، مطلب کیونکہ انہیں تو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی سب کام کرتے ہیں۔
تو جب سب کی باری بندی تھی، بس حضرت سودا نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کی وجہ سے آخری وقت میں سب سے اجازت دلوا دی تھی، اور اپنی باری جو ہے وہ حضرت سودا نے جو ہے حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں بات آتی ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں تمام بیویوں کے حجروں میں حضور حاضری دیتے جاتے تھے ماشاءاللہ۔ آگے فرمایا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طلاق شدہ اور بیواؤں سے نکاح کیا تو اللہ نے کس وجہ سے نکاح کرائے؟ کنیزوں کی صورت میں بھی عورتیں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی کنواری عورت نبی کو نہیں ملی، اور حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان کا لحاظ اور محبت تھی کہ 50 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میرا مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے بار بار آپ لوگوں کو کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سے غیر مسلم انگلی اٹھاتے ہیں، میرے بھائی وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی کا معاملہ سیکس والا نہیں تھا۔ حضور کی جتنی بھی شادی ہوئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اس میں مشیت تھی اللہ رب العزت کی، اور حکمت تھی کہ دین کو فروغ ملے۔ آیت نمبر 52، اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیرے مملوکہ ہوں۔ مطلب یہاں آ کے اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے روک لگا دی کہ جتنی عورتیں آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں تھیں بس اور نہیں، سوائے کنیزوں کے، نہ آپ طلاق دے کے دوسری نکاح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی نے تو کبھی کسی کو طلاق نہیں دی۔ یہ ازواج مطہرات کی دل جوئی ہوئی کہ اب آپ کی جتنی عورتیں حرم میں ہیں بس وہی عورتیں رہیں گی، اور اگرچہ ان کی صورت کتنی بھی اچھی لگے، مطلب بالکل اجازت نہیں، چاہے کتنی بھی آپ کو اچھی لگے، تو پچھلی جو اجازت ہے اسے ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، مگر جو تیری مملکہ ہوں، مطلب ان لونڈیوں کی اجازت ہے۔ حضرت ریحانہ حضرت ماریہ سے تعلق قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مال غنیمت میں جو آئی تھیں حضرت زبیریہ حضرت صفیہ انہیں آزاد کر کے نکاح کیا، اور ان سے تعلق قائم نہیں کیا بنا نکاح کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی تکلف نہیں رکھا، خود بتایا تھا کہ مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی تکلف کا کام نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے، مطلب سب جانتا ہے، آپ کے حالات بھی، آپ کی نیت بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں اللہ رب العزت سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، اسی طرح ہماری بھی کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ مانیٹر ہے ہماری ہر چیز پہ۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جب جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بیان ہو رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جب ولیمہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ پہلے ہی جا کے جو ہے بیٹھ گئے تھے صحابہ اکرام، مطلب پہلے جا کے نا وہاں جمع ہوا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے ان کی نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی تھی، اور نبی تو خود شریف النفس تھے، منع نہیں کر سکتے تھے، لحاظ کرتے تھے اپنے صحابہ کا بھی، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا تھا کہ میرے نبی کو اس بات سے تکلیف ہو رہی، تو یہاں اللہ نے اپنے صحابہ کو ٹوک دیا کہ نبی کے گھروں میں اس طرح سے بنا اجازت نہ جایا کرو۔ کہ سورہ نور آیت 41 میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پردے کے احکامات، شرم و حیا کے جو معاملے ہیں ان کی وجہ سے یہ آیت صرف نبی کے لیے آئی تھی۔ حضرت زینب کے ولیمے میں بکری کاٹ کے ولیمہ ہوا، بی بی زینب ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی تھی، وہیں حجرے میں صحابہ کرام ولیمے کا کھانا جو ہے اس کا کھا رہے تھے، اور کچھ منافق بھی ساتھ تھے، اور وہ بے ادبی بھی کر رہے تھے۔ دیر ہونے پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے، کچھ پردے کے احکام کے ساتھ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھانے کے لیے ایسے وقت میں جاؤ
کہ پکنے کا انتظار کرتے رہو، وہاں بیٹھے رہو، بلکہ جب بلایا جائے، مطلب پہلے سے آگے نہ بیٹھو، جب تمہیں آواز دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار ہو گیا، جب حجرے میں داخل ہو، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، مطلب بعد میں ہی بیٹھے نہ رہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کو تو دلوں کی کیفیت معلوم ہے کہ نبی جو ہے یہ حیا والے لحاظ والے ہیں، اور تو حیا اور لحاظ جو ہے وہ نبی کی سنت ہے، تو شفقت اور نرمی تھی اپنے صحابہ سے، اس کی وجہ سے حضور کبھی منع نہیں کرتے تھے انہیں، تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، مطلب حق بیان کرنے میں اللہ نہیں دیری کرتا، وہ فوراً بتا دیتا ہے۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ مطلب اللہ نے کہا کہ اس آیت کے بعد صحابہ نے گھروں میں پردے لٹکا دیے گئے تھے، نہ محرم کوئی آئے تو باہر بیٹھے اور پردے کے پیچھے سے بات کرے، ایک دوسرے پہ نظر نہ پڑے، مرد عورت الگ الگ بیٹھنے لگے تھے۔ تو یہاں جب اللہ نے کہا نا کوئی چیز طلب کر دو وہ پردے کے پیچھے سے، تو یہ ہمیشہ کے لیے آرڈر ہو گیا کہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں پڑھنا۔ انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی تو مطلب کوئی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے نہ پڑھے۔ اب آپ دیکھیے کوئی تو بات ہوگی، اسی لیے تو یہ بات اس طرح آیتوں میں بیان کی، حالانکہ ہم تو پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں ان کے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انہیں ٹوکا، اور ہماری ٹیچنگ کے لیے، آداب سکھانے کے لیے کہ کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا، اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کا معاملہ ہو تو یہ تو جو ہے حجاب کا حکم جو ہے تبھی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اللہ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ ازواج مطہرات سے کچھ مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دل کی خواہش تھی وہ بھی ان آیتوں سے پوری ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ یہ پاکیزگی، کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، مطلب یہ امت کی مائیں ہیں، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو طلاق نہیں دیتے تھے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور تو نکاح کر نہیں سکتی تھی وہ، تو ایسا نہ ہو کوئی نکاح کر لے، تو اس معاملے کو اسی طرح سے رکھا گیا کہ نبی نے کبھی طلاق نہیں دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس ٹائم جو باقی ہماری مائیں جو بیوہ ہوئی تھیں انہوں نے بھی کبھی کسی سے نکاح کی کوئی بات نہیں چلی، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا، نہ حضور کی زندگی میں نہ وصال کے بعد۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ بنا اجازت گھروں میں جاؤ اور وہاں بیٹھو یا بنا پردہ ازواج سے بات کرو، یہ سب جو ہے ایذا دینا ہے نبی کو، اور آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے، مطلب تمہارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کی ماتحت لونڈی غلام کے سامنے ہوں۔ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہ آیت نمبر 55 سورہ احزاب کی، اس میں اللہ نے زینت دکھانے میں، اظہار کرنے میں جو ہے وہ محرموں کی جو لسٹ دے دی کہ جو جن کے سامنے تم آ سکتی ہو، زینت اظہار کر سکتی ہو۔ سورہ نور 31 میں، سورہ نساء 23 میں بھی جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے، اور یہ جو لسٹ دی گئی ہے جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، باقی نامحرموں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور دیور کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ تو نبی نے فرمایا دیور تو موت ہے، اور اس سے تو اور بھی زیادہ جو ہے مقابلے زیادہ پردہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں سے معلوم کیا گیا کہ جب دیور موت ہے تو سالی، تو بزرگوں نے فرمایا کہ سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے،
یہ تعلیمات تمام مسلم عورتوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں تو سالیوں کو آدھی گھر والی تک کہہ دیا جاتا ہے، جو بالکل ناجائز بات ہے۔ جو سالیاں ہیں وہ بہنوں کی جگہ ہیں، حالانکہ ان سے نکاح مشروط نکاح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن دو بہنوں کو آپ اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے پردے کے معاملے اسی لیے بیان کیے کہ ہر چیز پہ اللہ شاہد ہے، مطلب پردے کے جو معاملے ہیں تمہاری نیت کیا ہے، اللہ نگران ہے، گواہ ہے اس پہ، اس لیے تمہارے لیے پردے کے معاملے آئے۔ تو آیت نمبر 56 جس میں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں، وہ آیت بہت اہم ترین بہت مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ یہ آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ کا سلام بھیجنا، رحمت بھیجنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور فرشتوں کا سلام بھیجنا، رحمت کی دعا کرنا اللہ سے کہ نبی پہ رحمت بھیجے اللہ پاک، اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پہ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم بدلہ چکا سکیں؟ اللہ ہی کے سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک رحمت نازل فرما، نورانی رحمت ہے، اور تو ہی سلامتی بھیج سکتا ہے، تو ہی رحمت فرما سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میرے استاد عرفان صاحب جو ہیں وہ درود کے بارے میں عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے درود ہمیں دیا ہی نجات کے لیے ہے، کیونکہ درود جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور آپ سے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا اسے دو۔ تو جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی درود پڑھتے ہیں، انہیں دعا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے تھے ان پہ یہ بات بھی واجب ہو گئی، عائد ہو گئی کہ وہ آپ کو آپ سے بہتر دعا دیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود بھیج دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس پہ لازمی ضرور آئے گی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا دیں گے، رحمتیں بھیجیں گے، تو کسی بھی قیمت پہ جو ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نجات نہ ملے۔ درود ایک دعا ہے کہ تو رحمت بھیج، ورنہ ہماری کیا اوقات کے بس حکم ہے، ورنہ ناپاک زبان سے ہم پاک نبی پہ کیا رحمتیں بھیج سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بار مجھ پہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت کے رسول نے بات فرمائی کہ ہلاکت ہو اس پر جو میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی اگر ایک بار درود بھیجے تو 10 نیکی اس کی لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ بخاری میں بہترین درود جو ہے وہ درود ابراہیمی، اور جو ایک ممبر پہ چڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، اس میں ایک بد دعا بھی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی میرا نام آئے اور وہ میرے پہ درود نہ بھیجے تو اس کی ہلاکت ہو۔ اور نبی نے تو اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا خود حضور کی حدیث ہے کہ تمام ماں باپ، بہن بھائی، مال دولت، ہر چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور نبی نے تو فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام آنے پہ درود نہ بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور پھر اللہ کے رسول کا آمین کہنا، یہ ساری جو ہے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں صرف درود ہی پڑھتے رہنے کو کہا تھا کہ یہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو درود کا معمول ضروری ہے، کثرت سے پڑھیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم 10 بار صبح شام درود جو پڑھ لے گا اس پہ میری شفاعت جو ہے واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ لوگ کتنے بھی بزی ہوں، درود کی تسبیحات اپنی زندگی میں ضرور باندھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، مظہر ہے۔ آیت نمبر 57، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ مطلب نافرمان اور کفر شکر ناشکری کرنے والے، اس کے احکام نہ ماننے والے، تو ایسے لوگوں کو کہا کہ جو ایذا دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف پہنچاتے ہیں
یا اللہ کو کے بارے میں اولاد کا کہنا، اور یا حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا جن سے حضور نے منع کیا، تو یہ سب معاملے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کی ویلیو نہ سمجھیں معاذ اللہ، یا ان پہ چلنے کو برا سمجھیں، تو اگر ہم اذیت پہنچاتے ہیں تو اللہ کو پہنچانا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم جو ایذا پہنچاتے تھے لوگ، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، آج سنتوں پہ نہ چلنے والے جو ہیں وہ ایذا پہنچانے والے وہی گنے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے، مطلب لعنت ہے اللہ کی ان پہ، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی، اسے لعنت کہا جاتا ہے۔ آج کی آخری آیت، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان کی سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں آج کی یہ کہا ہے کہ بنا اس کے کہ انہوں نے کچھ برا کیا ہو، جرم کیا ہو، ان مسلمان عورتوں کو چھیڑتے ہیں، طنز کرتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، الزام، بہتان اور جھوٹے اسکینڈل ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جیسے اس دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مطلب صحابہ پہ الزام لگانے والے، تکلیفیں دینے والے، مذاق اڑانے والے، ذات اچھے صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں، ان سب کو اللہ نے کہا کہ یہ بڑا بوجھ اٹھانے والے ہیں، قیامت میں انہیں عذاب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ آج الحمدللہ سورہ احزاب کا 6 اور 7 رکوع اللہ رب العزت کی توفیق سے پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔